وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ الترمذی. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو دوسری جلد میں صفحہ 56 پر موجود ہے. اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو نبی اکرم سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت کم وقت کے لیے حاصل ہوئی. سن ہجری 7 میں خیبر کے بعد یہ داخل اسلام ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کا ان کو موقع صرف 3-3.5 سال کے لیے ملا. لیکن اس مختصر عرصے میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کا، یاد رکھنے کا بڑا موقع ملا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ حدیث شریف کو نقل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام اگر ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. 5374 روایتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں، اور انہوں نے جتنی روایتیں نقل کی کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا. تو انہی کی یہ روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. ایک بات میں یہاں بتلا دوں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جامع کلمات عطا فرمائے تھے کہ جو الفاظ کے اعتبار سے کم لیکن معنی، مطلب، مفہوم کے اعتبار سے ایسے ہوا کرتے تھے کہ علم کا ایک دریا اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا تھا. اور کسی نے ایک روایت پر بھی عمل کر لیا، اپنی زندگی میں بٹھا لیا، تو دین دنیا ہر اعتبار سے وہ بامراد اور کامیاب ہو جاتا ہے. یہ روایت بھی ایسی ہے کہ اگر کسی نے اس کو اختیار کر لیا، اپنا لیا اور اپنی زندگی میں بٹھا لیا تو دین کے اعتبار سے بھی کامیاب، دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب. اس مختصر روایت میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر 5 بہترین اصول بتلائے، 5 نصیحتیں کی ہے جو دراصل اصلاح معاشرہ کے 5 بہترین اور جامع اصول ہیں۔ روایت کا پس منظر کچھ اس طرح ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آپ الگ انداز سے اس کو پیش کرتے تاکہ صحابہ سنیں تو ان کے اندر طلب ہو، ان کے اندر شوق ہو، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ آخر یہ کون سی چیز ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھ لے پھر اس پر عمل کرے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو کسی ایسے بندے کو سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کا یہ انداز کتنا پیارا انداز ہے، کتنا نرالا انداز ہے۔ صحابہ جب سنیں گے تو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے جو عمل کرے، اور اگر عمل وہ نہیں کرتا تو کم از کم کسی ایسے بندے کو سکھلا دے وہ عمل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا قلت انا یا رسول اللہ، پیارے آقا میں حاضر ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان تھی، ایک ہم ہیں ایک صحابہ ہے، ہم عمل سے جی چراتے ہیں، کوسوں اور میلوں دور بھاگتے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام تھے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملے نکلے، ارشادات نکلے، فوراً اس کو عملی جامہ پہنا دیا، وہ تیار رہتے تھے عمل کے لیے۔ تو عرض کیا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ سکھلانا چاہتے ہیں مجھے بتا دیجئے، میں عمل کروں گا۔ قلت انا یا رسول اللہ، اب حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو 5 نصیحتیں کی۔ یہ 5 نصیحتیں دراصل اصلاح معاشرہ کے 5 بہترین اصول ہیں۔ کون سی تھی 5 نصیحتیں اور کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلی نصیحت اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہاں، عبادت گزار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں بچاتا، وہ عابدین کی فہرست میں نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب اس مختصر جملے میں پوری شریعت آ گئی۔ حرام کا تعلق صرف مال اور کھانے سے نہیں، وہ تو ہے ہی، اور اس کے متعلق تو نبی علیہ السلام کے بہت سے ارشادات ہیں۔ آقا فرماتے لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام فالنار اولا به، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا بڑا ہوگا، اس کے لیے تو دوزخ کی آگ ہی بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا
جس میں 1 درہم حرام کمائی کا شامل تھا، جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا، اس میں نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو حرام کے اندر حرام مال بھی داخل ہے، لیکن بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ یہ ہمارے بدن کے جتنے اعضاء ہمارے اندر رکھے گئے، یہ سب امانت ہے، ان کا صحیح استعمال یہ امانت، اور ان کا ناجائز استعمال یہ خیانت ہے جو حرام ہے، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ آقا فرماتے حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے تو صرف حرام مال سے بچنا نہیں ہے، آنکھوں سے جو حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑا گناہ وہ آنکھوں کا ہی گناہ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل، یہ حال ہے۔ اور امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ تو آنکھوں کو بچانا ہے حرام کاموں سے۔ شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے کو حرام بتلایا ہے وہاں اپنی آنکھیں اٹھانا یہ ناجائز کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے 3 آنکھیں جہنم میں جانا تو دور رہا، جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھے گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اجنبی پر اٹھنے سے محفوظ ہے۔ اسی طرح اپنے کان کو بچانا ہے حرام چیزوں کے سننے سے۔ اور آج کے دور میں اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، دیر رات تک گھر گھر سے گانے کی، میوزک کی، ڈانس کی آواز آتی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ فجر کی نماز کے بعد چلو گھر کی طرف، تو کسی گھر سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، کسی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، کوئی بندہ ذکر میں بیٹھا ہے، کچھ نہیں تو کم از کم کیسٹ بجائی جاتی۔ لیکن آج بالکل الٹا حال ہے کہ فجر کی نماز تو ہوتی نہیں اور پوری رات لہو و لعب میں، فسق و فجور میں گزرتی ہے، خود بھی مجرم بنتے ہیں اور اوروں کو بھی اپنے ساتھ جرم میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ یہ گانے سننا دل کے اندر نفاق اگاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے الغنا ينبت النفاق في القلب۔ تو اپنے کان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، ہر حرام کاموں سے جن کو بولنے سے، جن کو نکالنے سے شریعت نے روکا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، کسی پر غلط الزام لگانے سے، فحش کلمہ بولنے سے، گالی بکنے سے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنا ان حرام کاموں سے جن کو شریعت نے منع کیا، روکا ہے۔ تو اس مختصر جملے میں پوری شریعت کا نچوڑ آ گیا۔ تو آقا نے اصلاح معاشرہ کا پہلا اصول بتلا دیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا اصول، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آج لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور لوگوں کی نظر دنیاوی معاملے میں اپنے سے برتر کی طرف اٹھتی ہے۔ فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی کار اتنے لاکھ کی ہے، اس کا بنگلہ اتنے لاکھ کا ہے، اس کا فرنیچر اتنے کا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بلند کی طرف نظر نہیں جاتی کہ وہ روزانہ اتنی رکعت نفل پڑھتا ہے،
وہ اتنے پارے تلاوت کرتا ہے۔ آقا اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین اصول بتا رہے کہ ابو ہریرہ، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا اس پر راضی رہو۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کیا فائدہ ہوگا؟ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے عون بن عبداللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں مالداروں کے محلے میں رہا تو میرا حال یہ تھا کہ سب سے زیادہ کڑن میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، کیونکہ جس کو دیکھتا کہ بھائی اس کا لباس میرے لباس سے اچھا، اس کی سواری میری سواری سے اچھی، اس کی جوتی ہے میری جوتی سے اچھی، تو میں کڑن میں غم میں رہتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے محلہ تبدیل کر دیا، میں غریبوں کے محلے میں چلا گیا، تو اب جس کو دیکھتا ہوں اس کے لباس سے میرا لباس اچھا ہے، اور اس کی سواری سے میری سواری اچھی، اس کی جوتیوں سے میری جوتیاں اچھی، تو شکر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پہلے شکوہ ہوا کرتا تھا، اب شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو آقا فرماتے اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ حرص اور لالچ کو چھوڑ دو، لوگوں کے پاس کیا ہے وہ مت دیکھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بڑے نرالے انداز میں کہا اذنی و اوجز، آقا مجھے نصیحت کیجیے، اور مختصر نصیحت کر رہے۔ دیکھیے نصیحت کی درخواست بھی کر رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے مختصر نصیحت کرنا، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو۔ آقا نے ان کی درخواست قبول کی۔ 3 نصیحتیں کہ اللہ اکبر، کیا پیاری نصیحتیں۔ پہلی نصیحت کی اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ نماز کے لیے کھڑے رہو تو ایسی نماز پڑھو گویا الوداعی نماز۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُهُ مِنْهُ غَدًا، ایسا کلمہ نہ نکالو کہ کل اٹھ کر تم کو معذرت پیش کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت میں اس مضمون کے متعلق سنانا چاہتا ہوں، وَأَجْمِعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے قبضوں میں جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، کہ لوگوں کے پاس کیا ہے ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ آقا یہاں بھی اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین اصول بتا رہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھا اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت اور تیسرا اصول، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کو کامل بنا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی کہ قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ والجار ذی القربى، قریب والا پڑوسی، والجار الجنب، دور والا پڑوسی۔ اب قریب والا پڑوسی کون ہے؟ بعض کی رائے ہے کہ جو مسلمان ہے وہ قریب والا پڑوسی، جو غیر مسلم ہے وہ دور والا پڑوسی۔ بعض کی رائے ہے کہ جو رشتہ دار ہے وہ قریب والا پڑوسی، اور جو غیر رشتہ دار ہے وہ دور والا پڑوسی۔ اور ایک حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے پڑوسی 3 طرح کے۔ ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی جس کا 1 ہی حق ہے۔ جس کے 3 حق ہے وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ تو پڑوسی ہونے کا حق، مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق۔ اور جس کے 2 حق ہے وہ پڑوسی ہے اور
مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے دو حق ہیں، اور جس کا ایک ہی حق وہ صرف پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے۔ تو اس طرح سے پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، اور ہمارا سلوک کیا ہے ذرا دیکھ لے۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب آئے مجھے برابر تاکیدی حکم دیتے رہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ اب کی بار جبرائیل آئیں گے تو یہ حکم لے کر آئیں گے کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو میراث میں حصہ بھی دیا جائے۔ اندازہ لگائے کہ کس قدر بہترین تعلیم آئی ہے شریعت کے اندر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام جو آپ کے سچے عاشقین محبین، وہ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ آقا نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اس چیز پر تمہیں کس نے ابھارا؟ میرے وضو کے بچے ہوئے پانی پر کیوں بھیڑ لگائے ہو؟ بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و حب رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیں، فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کر دے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے یا اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتا ہے، اس کو تین کام کرنے ہوں گے۔ کون سے تین کام؟ نمبر ایک فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کہے سچائی اختیار کرے۔ نمبر دو وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، صاحب امانت تک لوٹا دے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے ہمارا مزاج بن گیا امانت ایسے ہضم کرتے کہ 7 اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور تیسرا کام وَلْيُحَسِّنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس نے یہ تین کام کر لیے تو اس کو اللہ اور رسول سے محبت، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ تو بتائیے کون سے مشکل کام ہے؟ اور ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کے پڑوس کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا، پارسی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اب حضرت کا جب آخری وقت آیا تو حضرت نے اپنے اس مجوسی پڑوسی کو بلایا اور مکان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا دیکھا وہاں کیا ہے۔ وہ جب گیا تو دیکھا ایک ٹب رکھا ہے اور چھت میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ غور کیا تو یہ چھت وہی تھی جو اس مجوسی کا جہاں بیت الخلا بنا تھا، وہاں سے وہ نجس ناپاک پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ ارے یہ تو میرے بیت الخلا سے ناپاک پانی گر رہا ہے، کب سے ہے؟ کہا 1 سال سے۔ کہ آپ نے بتایا نہیں، ہم اس کی مرمت کروا دیتے، اصلاح کر لیتے۔ کہا نہیں، تم ہمارے پڑوسی ہو، تمہیں تکلیف ہو، لیکن اب چونکہ میں بوڑھا ہو گیا اور زندگی کا بھروسہ نہیں، شاید میرے چلے جانے کے بعد میرے ورثاء اس چیز کو قائم نہ رکھ سکے، اس لیے میں نے تم کو اطلاع دے دی۔ اس پر اتنا اثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مفتی تھے
حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، ان کا معمول کیا تھا؟ مدرسہ جانے سے پہلے اپنے محلے کی غریب بیوہ عورتوں کے گھر جاتے اور پوچھتے کسی کو کچھ منگانا ہے بازار سے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے، تو کوئی کہتا یہ چیز منگانی ہے، یہ سبزی لانی ہے، وہ دال لانی ہے، یہ گوشت لانا ہے، یہ چیز لانی۔ حضرت بازار جاتے، سامان خریدتے، گھر پہنچاتے، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ کہتی کہ ہم نے تو یہ نہیں وہ چیز منگائی تھی، تم یہ چیز لے آئے، یا ہم نے اتنی مقدار منگائی تھی، تم اتنی مقدار میں لے آئے ہو۔ حضرت فرماتے کوئی بات نہیں، ابھی جاتا ہوں بدلوا کر لاتا ہوں۔ دوبارہ جاتے، بدلواتے، ان کے مکان پر پہنچا، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ یہ ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ تو یہ تیسرا اصول، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ چوتھی بات اور چوتھا اصول، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا۔ میرے والد مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے فرماتے تھے کہ ہمارا حال کیا ہے کہ تازہ کھانا ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اور رات کا بچا ہوا کھانا وہ کام والی کے لیے رکھتے ہیں، دینا تھا تو پہلے ہی نکال کر دے دیتے۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اوروں کے لیے پسند کرنا، یہ ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کو ناقص بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ اسلام بھی مکمل ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا ہے، ایک دو نہیں، اور فرما کہ 4 حدیثیں ان میں ایسی ہے، 4 حدیثیں، موقع نہیں کون سی حدیث ہے، 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان چاروں کو اپنا لے، عمل کر لے تو دین دنیا ہر اعتبار سے کامیاب۔ 4 میں سے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو یہ چوتھی بات ہوئی، اور 5ویں اور آخری بات، اصلاح معاشرہ کا 5واں اور بہترین اصول آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اللہ اکبر، ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا بیان جہاں حدیثوں میں آتا ہے تو آپ قہقہا لگا کر ہنستے نہیں تھے، آپ کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری تو باضابطہ محفلیں اور مجلسیں ایسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ موٹ کے واقعات اور بے شناخت شناخت باتیں، بے سند باتیں بیان کی جاتی ہے، جبکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کہے وہ اس کے لیے خرابی ہے۔ ویل لہ ویل لہ کے الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں۔
تو آقا فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد میں لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، اگر تم جان لو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا، رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ زیادہ روئے اور کم ہنسے، ہمارا حال الٹا ہے، یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا پیاری بات فرما کر گئے، فرمایا جس طرح جنت کے اندر کسی آدمی کا رونا تعجب کی بات ہے، جنت کے اندر کسی آدمی کا رونا تعجب کی بات ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات دنیا میں کسی آدمی کا ہنسنا ہے، یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کا 5واں اصول آقا نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 باتوں پر مجھے، آپ کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو نبوی و مدنی معاشرے کی جھلک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔